السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، کسی بھی ملک کا نظام انصاف ریاست کی بنیادوں کو مضبوط بناتا ہے اور معاشرے کی مضبوطی کا ضامن بھی یہی عدل و انصاف کا شفاف نظام ہوتا ہے۔ کسی تفریق کے بغیر عوام کو بروقت انصاف فراہم کرنا معاشرے سے ظلم و بربریت کا خاتمہ کرنا ہے۔ ہمارے سماج کو خوبصورت اور مثالی عدل و انصاف کا بول بالا کر کے ہی بنایا جا سکتا ہے۔ اسلام کے نظام انصاف کا اگر ہم باریک بینی سے جائزہ لیں تو زندگی کے تمام معاملات میں یہی انصاف ہمیں وسعت پذیر یعنی پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اعجمی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، اگر ہے تو صرف تقوی کی بنا پر۔ اسلام کے عدل کا اور انصاف کا نظام کسی بھی نظریے اور تفریق کے بنا سب کے لیے ہے۔ ان نکات کے بیان کے بعد اب کوئی مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی کہ کوئی اسلامی ریاست اپنے عدل کا کوئی الگ سے نظام بنائے یا ترتیب دے۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے منشور کو جب ترتیب دیتی ہیں تو وہ عوام کو یہ بتاتی ہیں کہ ہم ان کے لیے کیا کیا کچھ اور کب کر سکتے ہیں، اور یا یہ کہ ہم ان کے لیے کیا کیا کام کریں گے۔ سن 2018 کے الیکشن کے دوران جب مجھے ایک بڑے پرنٹ میڈیا کے الیکشن سیل سے منسلک ہونا پڑا تو پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کے منشور میرے پاس بھیجے گئے، جن میں لسانی، مذہبی اور سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں۔ لسانی جماعتوں کو تو جماعت نہیں کہا جا سکتا، انہیں ایک گروہ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ لوگ بھی الیکشن میں اپنی سیٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے مخصوص جو لوگ ہیں ان کا کہیں قیام پذیر ہے زیادہ تعداد میں، تو ان سے یہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پاس جب یہ پاکستان کے تمام صوبوں میں جو سیاسی جماعتیں اکثریت رکھتی ہیں یا مقبول ہیں، ان کے علاوہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے بھی منشور آئے تھے جس میں مذہبی جماعتیں بھی تھیں اور یہ لسانی گروہ بھی شامل تھے، تو میں نے اس پہ غور کیا کہ سب کا تقریباً ایک ہی جیسا منشور ہوتا ہے کیا کہ ہم عوام کو روزگار، صحت، تعلیم اور اس طرح کی دیگر اور لیبر مزدوروں کی اہمیت کا اور ان کے لیے کچھ وہ منشور بناتے ہیں۔ سوائے ایک مذہبی جماعت کے سب کے پاس خواتین کے لیے بہت ساری سہولیات اور ان کے لیے کافی ترتیب اور ڈیٹیل کے ساتھ ان کا منشور بنایا گیا تھا ان کی فلاح و بہبود کے لیے۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی تھی وہ عدل و انصاف کی فراہمی دہلیز پر۔ یہ سب کا نعرہ عموماً سبھی کا نعرہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ پارٹیاں جیت جاتی ہیں، اپنے مقاصد حاصل کر لیتی ہیں، تو جناب کون سا انصاف اور کہاں کا انصاف، عوام کی وہی دگرگوں حالت رہتی ہے، اور یہ انصاف کے نام پر جو ہے ان کے ساتھ بہت اچھی طرح سے ظلم و ستم کیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہی منشور میں تو یہ شامل ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے۔ اگر انصاف فراہم کر دیا جائے عوام کو تو اس میں روزگار کے بھی مسائل کافی حد تک حل ہو جاتے ہیں۔ یہ روٹی اور کپڑا اور مکان کا نعرہ تو ہے، یہ تو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ انصاف ہے۔ انصاف ہوگا تو انصاف سے روزگار ملے گا، اور انصاف کے ساتھ ان کی نیت کی درستی کے ساتھ ان کے عوام کے صحت اور صفائی کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ محکمہ صحت بجائے یہ کہ محکمہ صحت کے تمام جو محکمے ہیں وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے بجائے اور اپنے پیسے بٹورنے کے بجائے اور عوام کے جذبات سے اور ان کی تکلیفوں سے کھیلنے کے بجائے، انہیں بیوقوف بنانے کے بجائے وہ ان کے لیے، ان کے فلاح بہبود کے لیے سوچیں گی۔ تو یہاں ذکر ہے عدل اور انصاف کا، مطالعہ کریں یا جائزہ لیں تو اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ جہاں عدل ہوگا وہاں روزگار بھی ملے گا، جہاں عدل اور انصاف نہیں ہے تو پھر وہاں چاہے دولت ہو، چاہے صحت ہو، چاہے تعلیم ہو، چاہے بنیادی ضروریات ہوں، وہ سب کچھ چند ہاتھوں میں سمیٹے ہوئے یا سمٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔
ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ عدل و انصاف پہلے نمبر پر ہے، لیکن کبھی انصاف ہوتا دکھائی نہیں دیا ہے۔ ہمیشہ برتر لوگوں کو فوقیت دی جاتی ہے، اور جو مظلوم طبقہ ہے، جو ضرورت مند ہے، جو مزدور طبقہ ہے، ان کے ساتھ بہت ناانصافی ہوتی ہے۔ اگر کسی ایک شخصیت کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے، چونکہ اس کو انصاف ملا ہے، تو وہ زندگی کے تمام شعبے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ، جو اس کے انڈر ہوتے ہیں، جو اس کے زیر نگی ہوتے ہیں، یا جو اس کے زیر دست ہوتے ہیں، یا جو اس کے زیر شفقت ہوتے ہیں، یا جو اس کے انڈر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کو انصاف ملتا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو وہاں بے روزگاری بھی ہوگی، صحت کے مسائل بھی ہوں گے، تعلیم و تربیت، صحت، یہ سب تو بہت دور کی بات ہے۔ جب عدل کا نظام رائج ہوگا تو انصاف کیا جائے گا۔ نہ صرف سماج کی بنیاد اس طرح مضبوط ہو جائے گی، بلکہ معاشرہ ہمارا ترقی کی طرف گامزن رہے گا، اور جب معاشرہ کوئی ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے تو ریاست بھی دنیا میں نمایاں ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے ملک میں عدل و انصاف کی کیا صورتحال ہے، تو یہ صرف ایک نعرے کے حد تک رہ گیا ہے۔ کمزور طبقے کو چھوڑیے، ایک مضبوط طبقے کا بھی حال کوئی جدا نہیں ہے ان سے۔ ایک معروف پاکستانی نژاد فرانسیسی فیشن ڈیزائنر ہیں محمود بھٹی، جنہوں نے فیشن کی دنیا میں نہ صرف اپنا بلکہ اپنے ملک کا نام بھی اونچا کیا ہے۔ وہ لیڈی ڈائنا کے بھی فیشن ڈیزائنر رہے ہیں، وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھی فیشن ڈیزائنر تھے، اور انہوں نے لاہور کے داتا دربار سے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تھا، اور فرانس کے شہر پیرس میں جا کے اپنی زندگی کو بہت بلند کیا، اور اپنے ملک کا نام روشن کیا، اپنے ملک کو سرخرو کیا۔ اور جب ان کے پاس نام کے ساتھ عزت، اور عزت کے ساتھ دولت اور شہرت انہیں ملی، تو انہوں نے اسے اپنے ملک کے لوگوں پر استعمال کرنے کا سوچا اور خرچ کرنے کا سوچا، بلکہ وہ کر رہے تھے، لیکن ہوا کیا؟ سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ سال سے میری تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، ابھی تک وکیلوں اور میری ٹیونگ پہ 2 کروڑ روپے لگ چکا ہے یتیموں کے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ میں نے اپنے لیے کمرہ نہیں لینا، وہ میں نے پیسوں سے زمین لی ہے، وہ وکیل ساری اپنی اور اپنی بیوی کے نام پہ کروا دی ہے زمین یتیموں کی۔ میں دکھی ہو کر پاکستان میں تمام امدادی سرگرمیاں بند کر رہا ہوں۔ 2 سال ہو چکے ہیں مجھے اپنے کیس کو لڑتے ہوئے، 2 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی ان دنوں شدید مایوسی کا شکار ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو انہیں ستارہ امتیاز دیا ہے، اور وہ اعزازی قونصل جنرل بھی ہیں فرانس میں پاکستان کے، تو وہ اب یہ اعزاز واپس کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ اعزاز نہیں چاہیے، انہیں انصاف چاہیے، اور انصاف بھی کس لیے چاہیے؟ جس میں وہ ضرورت مندوں کی، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کر رہے تھے۔ محمود بھٹی پاکستان میں 10,000 بچوں کو اسکالرشپ فراہم کرتے تھے، جبکہ یتیم بچوں اور دیگر خیراتی اداروں پر لاکھوں روپے خرچ کرتے تھے۔ محمود بھٹی نے کہا کہ انہوں نے اپنے پیسے سے یتیم خانے کے لیے زمین خریدی تھی، جنہیں ان کے بھائی ایڈوکیٹ منیر بھٹی نے دھوکہ دہی سے اپنے اور اپنی بیوی کے نام کرا لیا ہے۔ انہوں نے جب اس پر کیس کیا تو یہاں سے ان کو انصاف نہیں ملا۔ وہ فرانس سے پیسے خرچ کر کے لاہور آیا کرتے، لیکن ان کا وہی حال کیا گیا جو یہاں ایک عام آدمی کا ہوتا ہے۔ جج نے ان سے کہا کہ مجھے یہ مسئلہ 2 بھائیوں کا مسئلہ لگتا ہے، 2 بھائیوں کا جھگڑا لگتا ہے، جس پہ وہ شدید دل گرفتہ ہوئے، اور انہوں نے پاکستان کے تمام خیراتی اداروں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور ضرورت مند ذہین طلباء کے اسکالرشپ اور ان کی داد رسی کرنے اور ان کے سر پہ دست شفقت رکھنے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، کیونکہ انہیں یہاں انصاف نہیں ملا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عالمی میڈیا میں آواز اٹھائیں گے اور عالمی عدالت انصاف تک جائیں گے، کیونکہ وہ یہ زمین جو تھی ان کی، انہوں نے یتیم خانے کے لیے خریدی تھی، اپنی محنت کے پیسے سے خریدی تھی، اور ان کے پاس
جو کچھ ہے وہ اپنے وطن کے ضرورت مند لوگوں کا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں نے بتایا کہ داتا دربار سے انہوں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تھا اور وہ پیرس تک پہنچے۔ جو شخص محنت کرتا ہے، اس کے پاس محنت کا پیسہ آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پیسے کو جو اس نے بہت محنت سے حاصل کیا ہے ایسے لوگوں تک پہنچایا جائے جو خود محنتی ہوں، مستحق ہوں اور ضرورت مند ہوں، اس لیے کہ وہ ذہین بچوں کو، ذہین نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ بھی فراہم کیا کرتے تھے۔ اچھا ہے کہ وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں اور عالمی عدالت تک جائیں، ان میں ہمت ہے، حوصلہ ہے، وہ جا سکتے ہیں، انہیں ضرور جانا چاہیے۔